السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک سیشن شروع کیا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، یعنی آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہوئے سوالات اور نئے نئے مسائل، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات، ان سوالات کے جوابات اور ان کے حل۔ اس تعلق سے آج بھی دو سوالات آئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بھائی فیروز خان صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جس انسان کا بیاج کا کاروبار ہو اور کچھ تجارت بھی کرتا ہو، کیا اس کی دعوت کھانا حلال ہے؟ اگر ہمیں اس کے کام کے بارے میں پتہ بھی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ ہے، ایک شخص ہے، ان کا سوال ہے بھائی فیروز خان صاحب کا، کہ بھئی ایک شخص ہے، ان کا کاروبار بیاج کا ہے اور بالکل کنفرم ہے، لیکن بیاج سے الگ بھی ان کا کچھ کام ہے جو صحیح ہے اور جائز طریقہ ہے کام کا، حلال طریقہ جو کاروبار کا ہوتا ہے، حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ تو اب ان کے ہاں، ایسے شخص کے ہاں کھانا پینا یا وہاں سے کچھ تحفہ گفٹ وغیرہ لینا قبول کرنا، شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کے بارے میں شریعت کیا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خاص طور سے بیاج اور سود کا کاروبار کرنا، سود کے کسی طریقے سے بھی سود کے دائرے میں آنا، یہ ناجائز ہی نہیں، بالکل حرام ہے۔ ہمیں ہمیشہ موت تک سود سے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل خانہ کی بھی فکر کرنی ہے۔ بہرحال سود حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ سوال جس طرح کا آپ نے معلوم کیا ہے، اس سوال میں اس کا جواب اور اس کا حل یہ ہے کہ جس شخص کا کاروبار بیاج کا بھی ہو اور حلال طریقے سے بھی ہو، تو یہ دیکھا جائے گا کہ آمدنی زیادہ کس چیز کی ہے، یعنی ظن غالب، گمان غالب یہ ہو کہ اس کی بیشتر کمائی بیاج کے پیسوں کی ہے اور حرام کی آمدنی سے ہے، تو ایسے شخص کے ہاں دعوت کھانے سے بہرحال پرہیز کیا جائے، ایسے شخص کے ہاں دعوت نہیں کھانے چاہیے۔ جس کی آمدنی ظن غالب، آمدنی کا اکثر و بیشتر حصہ ناجائز اور حرام اور سودی کاروبار سے جڑا ہوا ہو، اور اقل آمدنی اس کی حلال طریقے سے ہے، تو پھر مکمل اجتناب کریں ایسے شخص کی دعوت سے بھی اور ان کے گفٹ اور ہدیے سے بھی۔ اور ظن غالب اس کے برعکس ہے کہ کام تو دونوں ہیں، لیکن اس کی روزی اور اس کا جو روزگار ہے، آمدنی کے جو ذرائع ہیں، اس کا اکثر حصہ حلال ہے، اور حلال آمدنی کے جو ذرائع اس نے اختیار کر رکھے ہیں وہ غالب ہے حرام پر۔ تو ایسے شخص کے ہاں بھی اگر اسے عبرت ملتی ہو اور اسے سبق ملتا ہو، نصیحت ملتی ہو آپ کی دعوت قبول نہ کرنے سے، اور دعوت کو یہ کہہ کر منع کر دینے سے کہ بھائی تمہارا معاملہ مشکوک ہے یا تمہارا کام بیاج کا ہے، سود کا ہے، ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے، تمہاری دعوت جب قبول کریں گے جب توبہ کر لو گے اس سے۔ بہرحال آپ کے دعوت قبول نہ کرنے سے اگر اس شخص کو ہدایت ملے تو آپ کو دعوت نہیں قبول کرنی چاہیے، اس کی ہدایت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حرام اور حلال دونوں چیزوں کی آمیزش ہو جائے اور دونوں چیزیں مل جائیں تو ظن غالب اور اکثریت کا حکم لگتا ہے کہ اکثر اگر معاملہ حلال کا ہے، یعنی زیادہ رقم 80-90% حلال کا معاملہ ہے تو گنجائش ہے، اور 80-90% حرام کا معاملہ ہے تو حرام کی مقدار زیادہ بڑھ گئی تو اب گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ حرام روزی سے اور خاص طور سے بیاج اور سود کے کاروبار سے بچنے کی ہم سب کو، پوری امت کو توفیق رفیق عنایت فرمائے۔
دوسرا سوال ہے بھائی ارمان بھائی نے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے بھی ماشاءاللہ، کہ فجر کی نماز جماعت ہو گئی لیکن ابھی سورج نکلا نہیں ہے، اسی طریقے سے عصر کی جماعت ہو گئی اور سورج ڈوبا نہیں ہے، یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے جڑا ہوا ہے مسئلہ ہے۔ تو بھائی ارمان صاحب کا یہ سوال ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، اس میں ہم اس میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور عصر کی نماز ہو گئی ہے اور عصر کی نماز کے بعد مغرب یعنی سورج غروب ہونے ڈوبنے تک اس درمیان کا جو وقت ہے، ہم اس میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزو، ان دونوں اوقات میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک یعنی اس کی زردی ظاہر ہونے تک ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، نفل کی اجازت نہیں۔ اور قضا نماز میں بھی اس بات کا احتیاط رکھیں کہ قضا نماز جو یہ دونوں اوقات مخصوصہ ہیں، قضا نماز مسجد میں نہ پڑھی جائے، اسی طریقے سے کہیں عام جگہ پر نہ پڑھی جائے۔ قضا نماز اگر ہم ان اوقات میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تنہائی میں ہی ادا کرنی چاہیے، تاکہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر نہ آئے، دیکھنے والوں کو یہ نہ لگے کہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ کے بارے میں وہ بدگمان ہو جائے، اچھا اتنی ساری قضا نماز کر رکھی ہے انہوں نے۔ تو یاد رکھیں، گناہ کا چونکہ نماز قضا کرنا مستقل گناہ کا عمل ہے، اور اس عمل کو ہم نے کیا اور ہمارے ذمہ نمازیں قضا ہو گئیں اور ہم اس وقت نماز قضا کر رہے ہیں، تو نماز قضا کرنا یہ گناہ کا عمل ہے، اور پھر اس عمل کو سر عام کرنا اور اس کو ظاہر کرنا شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ لہٰذا قضا نمازیں اپنے گھروں میں تنہائی میں ادا کی جائیں، عام جگہوں پر اور مسجدوں میں ادا کرنے سے پرہیز کیا جائے، اور ان دونوں اوقات میں قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو دین کی صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے۔